ضرور پڑھ لیجیے گا محمد والا. استغفر اللہ ربی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد ولم یکن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الكريم المكي المدني صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة أبي القاسم المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من حسين صلوات محمد وعلى محمد دعا رب کائنات بسط کے ذکر محمد وعلى محمد اس پر شہزاد کا بچھایا جانا منتظمین کی کاوش آپ مومنین کی شرکت پروردگار اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرمائے. آل محمد کے ذکر کے صدقے میں تمام مومنین جو بھی نیک دلی شرعی حاجات دلوں میں رکھتے ہیں پروردگار بحق آل محمد انہیں قبول منظور فرمائے. آل محمد کے ذکر کے صدقے میں سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے. سبھی کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے. یہ ایک سیکیورٹی پہ موجود جوان ہے، ان کا بیٹا سید محمد علی بیمار ہے، کل بھی دعا کروائی تھی. دعا کیجیے پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں ان کے بابا سید سیف علی شاہ کے درجات کو بلند فرمائے. اس سمے جتنی بھی نیک دلی شرعی حاجات ہیں پروردگار مومنین کی قبول فرمائے انشاءاللہ. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص اخوت مودت کی دولت عطا فرمائے. اس دین آل محمد کو، اس عشق آل محمد کو، اس مودت آل محمد کو، اس عزائے آل محمد کو پروردگار تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد پہ قرار فرمائے اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے. ایک بابا سے بلند درود پڑھ لیں محمد و آل. اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے. حضرات سامعین، امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء، اس عنوان پر یہ آج کی ہماری 5ویں نشست ہے. کل جہاں بات تمام ہوئی تھی یقیناً جو دوستان موجود تھے ان کے ذہنوں میں اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ محفوظ ہوگا. عرض یہ کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام جنہیں معصوم اس انداز میں امام کا تعارف فرما رہے ہیں السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، اے نوح کے وارث حسین تجھ پر میرا سلام. نوح نے بنایا تھا سفینہ، حسین اپنی ذات میں سفینہ. یہ فرق کتنا عظیم ہے. کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، اگر آپ نے اس کی حدت اور شدت کو محسوس کیا ہو کہ نوح علیہ السلام نے بنایا تھا سفینہ مگر وہ مختار سفینہ نجات نہ تھے، وہ فقط سوار سفینہ نجات تھے. یہ فرق ہے مورث اور وارث کا. نوح فقط سوار سفینہ تھے،
حسین مجبور یا سوار سفینہ نہیں، حسین مختار سفینہ نجات ہے۔ ایک بڑا عظیم فرق ہے۔ امام علی مقام اور نجات کا تعلق اتنا گہرا ہے جس حدیث سے ہم نے استفادہ کیا، اور میں نے عرض کیا اس حدیث کے کوئی ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی کربلائے معلیٰ کا مرکزی بینر اسی حدیث سے بے آویزہ کیا گیا ہے، الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات۔ حسین چراغ ہدایت بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے۔ جنہیں اپنے اعمال کے اوپر اگر کوئی غلط فہمی ہے وہ تو نہیں، مگر جو سمجھتے ہیں نا ہم گناہگار ہیں اور ہمارا ضامن حسین ہے، انہیں ان مطالب کا لطف لینا چاہیے۔ حضور دیکھیے رسول کی یہ حدیث ہے، چلے میں بات کو آج یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ یہ جو پیغمبر کی حدیث ہے نا، تو آپ صرف اسے حدیث مت سمجھیے، کیونکہ میں نے کل آپ کو اس کا سابقہ سنایا تھا کہ اس کا شان نزول کیا ہے، کس انداز میں پیغمبر سے یہ جاری ہوئی ہے، کس شان سے اس کا ماحول بنا ہے۔ پیغمبر نے ایک بات واضح فرمائی ابی بن کعب کو کہ یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض۔ اے کعب کے بیٹے، حسین آسمان میں زمین سے بھی زیادہ بلند ہے۔ وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ، اور یہ اللہ نے اپنے عرش پہ لکھ رکھا ہے۔ یعنی پیغمبر بتا رہے میں تو صرف پڑھ رہا ہوں، تحریر تو عرش کی ہے۔ یعنی یہ حدیث اصل میں حدیث مصطفیٰ نہیں، حدیث قدسی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اللہ کا وہ کلام جو غیر از قرآن ہے، یعنی پیغمبر واضح فرما رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کی تحریر ہے، میں تو تمہیں صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یعنی اب ذرا ایک لمحے کے لیے نبی کی زبان کی عظمت سمجھیے گا۔ یہ اس زبان سے فضائل حسین جاری ہو رہے ہیں جس زبان کی عظمت یہ ہے، صاحبان فکر کے لیے جملہ کافی ہوگا، جس زبان کی عظمت یہ ہے کہ اس سے کچھ جاری ہو جائے، جاری ہونے کے بعد اگر مصطفیٰ خدا پہ نسبت دے دیں تو آیت بن جاتی ہے، خود پہ دیں تو حدیث بن جاتی ہے۔ یا وہ جو فرما رہے ہیں جی، ذرا عظمت لسان پیغمبر دیکھیے گا، اس زبان سے کچھ جاری ہو جائے، اگر اس کے بعد نسبت توحید پر دے دیں تو آیت ہے، اگر خود پہ دیں یعنی جس زبان کا کم از کم کہا حدیث ہو وہ لسان مصطفیٰ ہے۔ چلیں یہ بات تو باریک ذہن، زیادہ لطیف ذہن اس بات کو سمجھیں گے۔ حضور میں تو عرض کرتا ہوں یہ بھی شان صدق پیغمبر ہے کہ نسبت دے دیتے ہیں، وہ نسبت نہ دیں زمانہ جان ہی نہیں سکتا کون سا کلام خدا کا ہے کون سا مصطفیٰ کا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، یہ بھی صدق لسان پیغمبر ہے، یہ شان صدق پیغمبر ہے کہ وہ نسبت دے دیتے ہیں۔ تو پیغمبر فرما رہے ہیں حسین سفینہ نجات ہے۔ اللہ رب العزت نے، یہ بڑا لطف آئے، اللہ رب العزت نے کسی معصوم کا نجات اور بخشش کے ساتھ ایسا تعلق نہیں دکھایا جیسا حسین ابن علی کے ساتھ۔ ہمارا ہر امام وسیلہ نجات ہے، ہمیں اپنے ہر معصوم سے امید ہے، مگر ایسا تعلق نجات کا، شفاعت کا اور معصوم کا کسی اور معصوم کے ساتھ نہیں ہے جیسا حسین ابن علی کے ساتھ۔ یعنی اتنا گہرا ہے کہ جب دنیا میں آئے تب بھی ایک گناہگار بخشش کے لیے آ گیا، اور جب دنیا سے جانے لگے تو تب بھی ایک گناہگار بخشش کے لیے آ گیا۔ جن کے ذہنوں میں فضائل ہیں حسین، توجہ فرما رہے ہیں جی؟ آپ نے دیکھا امام کا جو تعلق خدا نے شفاعت سے دکھایا، نجات سے دکھایا، ایسا آپ کو کسی امام کے تذکرے میں، کسی امام کی سیرت میں نظر نہیں آئے گا۔ دیکھیں علماء نے لکھا دو قسم کے گناہگار ہوتے ہیں، یا حقوق اللہ کا مجرم ہوتا ہے یا حقوق العباد کا مجرم ہوتا ہے۔ حقوق اللہ کا مجرم کون ہے؟ نماز چھوڑ دے، یہ اللہ کے ساتھ اس کا پرابلم ہے۔
روزہ چھوڑا ہے، واجبات ترک ہے، خدا کے ساتھ پرابلم ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، کسی پہ ظلم کر رہا ہے، یہ اب حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ آپ نے ایک بات سن رکھی ہوگی کہ پروردگار حقوق اللہ کو بخشے تو بخشے، حقوق العباد کو نہیں بخشتا، کیونکہ یہ آپ نے کسی پہ ظلم کیا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہو سکتا میں آپ پہ ظلم کروں، معافی خدا سے مانگ لوں، مجھے پہلے آپ کے پاس جانا پڑے گا، تب تک خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ بات پہنچ رہی ہے نا دوستو؟ تو معاملہ ہے گناہگار دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ کا مجرم، ایک حقوق العباد کا مجرم۔ اللہ نے امام حسین کا اور شفاعت و نجات کا اتنا گہرا تعلق دکھایا کہ جب دنیا میں آئے تو ایک آسمان کا گناہگار، حقوق اللہ کا مجرم، تکبر کر رکھا تھا، فطرس نجات لینے در حسین پہ آ گیا، اور جب دنیا سے جانے لگے تو ایک مجرم ہاتھ باندھ کر حقوق العباد کا مجرم حر کی صورت میں آ گیا۔ اللہ نے بتانا تھا کہ حسین کی عظمت کو پہچانو، حسین اتنا بڑا شافعی ہے کہ مجرم چاہے حقوق اللہ کا ہو چاہے حقوق العباد کا ہو، میں جملہ بدل دیتا ہوں، مجرم چاہے عرش کا ہو چاہے فرش کا ہو، ہر کسی کی امید آخر حسین ابن علی کی ذات۔ یا توجہ فرما رہے صاحب، ذرا امام کا اور نجات کا معاملہ تو دیکھیے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، میں تو خود ایک گناہگار انسان ہوں، شاید آپ نے بھی کبھی کوئی گناہ کر رکھا ہو، ہمارا تو وسیلہ ہی حسین ابن علی ہے۔ تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے، محسن میری نجات کا ضامن حسین۔ توجہ ہے دوستو، اتنا گہرا تعلق کہ آپ ذرا دیکھیے۔ اچھا، میں اس حدیث سے استفادہ کرتا ہوں جو آپ کے لوہے دل پہ نقش ہے۔ بچپن سے لے کر آپ نے آج تک کوئی اور حدیث نہ پڑھی سنی ہوگی جتنی حدیث قصہ سنی ہے۔ آپ نے دیکھا رسول نے حدیث قصہ میں کیا کیا؟ کبھی اس کو بڑی معرفت سے پڑھیے گا، یہ معرفت کا خزینہ ہے، یہ فضائل آل محمد کا بڑا حسین گلدستہ ہے۔ آئے نا جب حسن سلام کیا، وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوزی، جب حسین آئے جملہ ہی بدل گیا، وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی۔ جائیے جا کر کوئی نعت اٹھا کر پڑھ لیں، اس امت کو مصطفیٰ سے دو ہی چیزوں کی امید ہے آخرت کو لے کر۔ ایک، جب انبیاء بھی نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، ہمیں حبیب کبریا حوض کوثر پہ ایک جام پلا دیں۔ دوسری امید یہ ہے، ہر کوئی جانتا ہے اپنے اعمال کی اوقات نہیں ہے، جب میزان عدل میں اعمال تلنے لگیں تو مصطفیٰ آگے بڑھ کے ہماری نجات کا وسیلہ بن جائیں۔ لو حدیث قصہ میں مصطفیٰ نے کیا کیا؟ اپنی ساری آخرت کی جاگیر دونوں بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ دنیا والوں، اب اگر تمہیں حوض کوثر چاہیے در حسن پہ چلے جاؤ، شفاعت چاہیے در حسین پہ چلے جاؤ۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور، کیا گہرا تعلق دکھایا۔ اور خدا شاہد ہے، اس سے پہلے میں آپ کو کوئی دقیق مطالب پر لے کر جاؤں، آپ دیکھیں امام کا جو تعلق نجات کے ساتھ ہے نا، آخر سفینہ نجات ہیں حسین۔ ذرا سمجھیے گا یہ سفینہ کتنی شدت کا ہے۔ میں تو کہتا ہوں وہ ابتدان واقعہ جو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، آپ محبت سے سنتے ہیں، اور ہمیشہ امام کے حوالے سے فطرس کا واقعہ پڑھ کے پتہ چلتا ہے پلینڈ ہے سب کچھ، صرف حسین کا اور نجات کا تعلق دکھانا تھا، بہانہ فطرس کا بن گیا۔ لطف لے کر سنا کریں فضائل امام حسین۔ حقیقت ہے، اگر آپ ذرا اس واقعے کو، میں مستند ترین کتاب کا حوالہ دوں گا، کوئی معجزات کی کتاب نہیں، کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کی سند پہ لوگ شک کرنے لگے۔ شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی، وہ جو سیرت قائمہ پہ کتاب لکھی ہے، اس میں تفصیل سے اس واقعے کو لکھا۔ آپ اس کی تفصیل اٹھا کر پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا فطرس کا بہانہ ہی بہانہ تھا، فقط عظمت دکھانی تھی حسین کی اور نجات کے تعلق کی۔ ہوتا کیا جو ہمیں بتایا گیا کہ صاحب ایک فرشتہ تھا
اس نے تکبر کیا تھا. تکبر سوائے ذات توحید کے کسی کو زیبا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، صرف اللہ ہے جو اکبر ہے، اسی کے لیے تکبر زیبا ہے، سوائے اس کے کسی کے لیے زیبا نہیں ہے. اسے اللہ نے سزا دے دی. سزا کیسے دی؟ سنے واقعات آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، صرف استفادہ کرنا ہے. اسے سزا دی، پلکوں کے بل اسے ایک جزیرے میں لٹکا دیا جہاں بدبو اٹھ رہی تھی. اتنی تکلیف میں اسے وہاں رکھا. جب 3 شعبان آئی، نجات کا ضامن آیا. وہاں جبرائیل ملائکہ کے ساتھ مبارک دینے مصطفیٰ کی چوکھٹ پر آ رہا تھا. فطرس نے جبرائیل کو گزرتا دیکھا. اس نے جبرائیل کو روکا کہ جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں در مصطفیٰ پہ جا رہا ہوں. جبرائیل کس لیے جا رہے ہو؟ کہا ان کا نواسہ حسین آیا ہے. اس نے کہا مجھے بھی لے جاؤ نا. سنے ہوئے ہیں کہ نہیں حضور؟ کہا مجھے بھی لے جاؤ نا. کیوں؟ تاکہ نجات مل جائے، اس عذاب سے نجات مل جائے. اچھا یہ کب سے وہاں تھا؟ خدا جانے کب سے تھا. تو امام حسین سے پہلے مولا حسن بھی تو آئے تھے. ساتھ ہیں کہ نہیں دوستو؟ جبرائیل تو تب بھی مبارکباد دینے آیا تھا، تب نہیں سے خیال آیا کہ نجات لے لوں. امام حسن سے پہلے سیدہ بھی تو آئی تھی. جبرائیل تو تب بھی در مصطفیٰ پہ اترا تھا، اسے تب بھی خیال نہ آیا. اور کیا یہ 13 رجب کو سو رہا تھا؟ جبرائیل تو تب بھی لشکر لے کر آیا تھا. میں نے عرض کیا واقعے کی بناوٹ بتا رہی ہے، تعلق کوئی اور دکھانا ہے. اچھا اس نے کہا جبرائیل لے چلو. جبرائیل نے پر پہ سوار کروایا، کہا جاؤ، اور لے گیا. ایک لمحے کے لیے رک جائے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ کسی بچے کو کہیں بیٹا کان پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، بچہ کان پکڑ کے کھڑا ہو جائے، دوسرا بچہ اس کے پاس سے گزرے، وہ کہے میں چلوں، وہ کہے آ جا، دونوں نکل جائیں، کیا آپ برداشت کریں گے؟ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ دوسرے کو بھی کان پکڑوا دیں گے؟ میں نے سزا دی ہے، تجھے اختیار کس نے دیا؟ اللہ نے سزا دی. اس نے کہا میں جا رہا ہوں. جبرائیل نے کہا امام حسین کی مبارک کے لیے. اس نے کہا مجھے لے جانا. جبرائیل نے کہا آ جانا. خدا نے روکا نہیں، خدا نے ٹوکا نہیں. پتہ چلا ہر گناہگار لطف اندوز ہو، پتہ لگا ہر گناہگار کا نجات کے لیے در حسین پہ جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، نیت کی ضرورت ہوتی. سلامت ہو جدا. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ ہاں ہر گناہگار کا استحقاق ہے در حسین پہ چلا جائے، حسین کو پکارے. بس نیت کی ضرورت ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے. کیا تھا؟ سنا تکبر کیا تھا، من مثلی کہا تھا. اور یہ ذات توحید کے سوا کسی کو تکبر گوارا نہیں ہے. یہی کیا تھا نا. سنا ہے پر بڑے حسین تھے، پر پھیلائے تھے. غرور میں آ گیا. غرور میں جب آیا تو کیا بیٹھا من مثلی، کون ہے جو میرے مثلی. اب گیا ہے در حسین کے اوپر، اور رسول نے حسین تک تو جانے بھی نہیں دیا. توجہ ہے جی؟ وجود حسین تک تو جانے بھی نہیں دیا. جا کے ساری جو میرے مطالعے میں کتابیں آپ پڑھ لیجئے. یا اس گہوارے کو چھوا جس میں حسین، یا فقط لباس حسین. توجہ ہے جی؟ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابیک بصیرا. کسی کو فضائل آل محمد میں شک نہیں ہونے چاہیے. سورہ یوسف بتا رہی ہے نجات چاہیے تھی آنکھوں کو یعقوب کی. توجہ فرما رہے ہیں دوستو؟ بینائی کام نہیں کرتی تھی. یوسف نے یہ نہیں کہا میرے وجود کو مس کرو جا کے بابا سے. اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ قمیض لے جاؤ، لگاؤ، اللہ شفا دے دے گا. پتہ چلا معصوم سے وابستہ ہو، معصوم سے متعلق ہو. ہماری حیثیت کیا ہے؟ معصوموں کو بھی شفا مل جاتی ہے. توجہ ہے جی؟ جیسے اس کو شفا ملی، شفا کیا ملنی تھی؟ نجات کیا ملنی تھی؟ دوبارہ پر بحال ہو گئے.
جیسے ہی پر بحال ہوئے دوبارہ فضا میں آیا، پھر لہرایا اور زبان پہ وہی جملہ آیا، من مثل کون ہے جو میرے مثل ہے۔ آپ ایک جرم کریں، آپ ایک جرم کریں، ایک سپاہی کھڑا ہو چوراہے پہ، آپ کی گاڑی پہچانتا ہو، ایک دن روکے، آپ کے ساتھ معاف کر دیجئے، اشارہ دیکھا نہیں تھا، مسئلہ ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے جانے دے، اگلے دن دوبارہ وہی جرم کریں اور پکڑنے والا بھی وہی ہو، توجہ ہے جی؟ اب وہ بخشے گا نہیں، اب سزا بھی ڈبل لگے گی۔ سیم جج کے سامنے سیم جرم میں 2 مرتبہ پیش ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے عادی مجرم ہے۔ توجہ ہے جی؟ اس نے فضا میں خود کو لہرا کے کہا من مثلی، وہی جرم ہے، وہی مجرم ہے، اور احتساب کرنے والی ذات بھی وہی ہے، مگر اب سزا نہیں ہے۔ پتہ چلا حضور اللہ سے لے کے غرور کرو تکبر کہلاتا ہے، حسین سے لے کے غرور کرو فخر کہلاتا ہے۔ توجہ فرما رہے دوست، تکبر پہ سزا ہے، فخر پہ کوئی سزا نہیں ہے۔ اپنا تعارف درست کیا کیجئے، کوئی پوچھے نا تعلق کہاں سے، مت کہا کیجئے فقہ جعفریہ سے تعلق ہے، شیعہ اثنا عشر ہے، جب بھی کوئی پوچھنا کون ہے، حسین کا ماتمی ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور، اپنا تعارف حسین ابن علی کو بنا لیجئے، خدا کو یہ انداز ہی بڑا پسند ہے، حسین سے نسبت جڑ جائے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں حسین ہے نجات، امام علی مقام ہے سر اثر نجات، اللہ نے جو نجات کا اور امام کا تعلق دکھایا، اور دیکھیں یہ تو ہمیں نوح کے معاملے میں اللہ نے مورس کے ذریعے کلیئر کر دیا کہ جب سفینہ نجات جب تک نہ چلے تب تک نہ چلے، مگر جب چلے نہ تو پھر امت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی۔ توجہ فرما رہے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کل ایک جملہ، وہ سفینہ نوح کا تھا جو لکڑی کا تھا، اس امت کا سفینہ نجات لکڑی کا نہیں وجود حسین ہے۔ اس امت کے پاس آخری آپشن تھی 8 ذی الحجہ سنہ 60 ہجری، وہ اس امت کے پاس آخری آپشن تھی۔ بس جب یہ 8 ذی الحجہ امام کا سفینہ کربلا کی سمت چل پڑا ہے نا، اب اس امت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اب ایک ہی آپشن ہے، سوار سفینہ ہو جا۔ بات پہنچ رہی ہے، پہلی مجلس ذہنوں میں ہوگی، میں نے عرض کیا تھا ہم سارے معاملات کو کلیئر کریں گے مگر انبیاء کے حوالوں سے کلیئر کریں گے، کیونکہ یہ وارث کا مسئلہ ہے، تو مورث سمجھ میں آئیں گے تو وارث سمجھ میں آئیں گے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنا ٹالا تھا عذاب کو، کتنا ٹالا تھا، میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا 120 سال، الحمدللہ مجلس سے توجہ سے سننی چاہیے، 120 سال، یعنی جس انہوں نے کہہ دیا یا اللہ بس اب میں تنگ آ گیا ہوں، میں ڈن ہو گیا ہوں اس قوم سے، تو اسے ڈبو دے، اللہ نے بیج بھیج دیے تھے، 40 سالہ پروسیس تھا درخت بننے کا، وہ کاٹ کے تختے بنا کے رکھنے کا، پھر 40 سالہ، پھر 120 سال اللہ رب العزت نے لگائے، مہلت ہی مہلت، مگر جب سفینہ چل پڑا تب کیسی مہلت، توجہ ہے جی، 8 ذی الحجہ سے پہلے مہلت تھی امت کے پاس، مگر جب 8 ذی الحجہ کو مکہ ترک کیا اب امت کی مہلت تمام ہو گئی۔ اب ہو کیا رہا تھا، کھڑے ہیں فرزند رسول مکہ میں، کعبۃ اللہ پہ، ساری دنیا حج کرنے آئی ہے، آپ کا اندازہ ہے کتنے ہوں گے، کتنے ہوں گے، وہ 10-11 ہجری میں 1.25 لاکھ کا مجمع واپسی پہ تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، اعلان ولایت علی غدیر خم، حج سے واپسی پہ 1.25 لاکھ، تو اب کیا ہے، یہ سنہ 60 ہجری کا حج ہے،
آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور اس دوران اسلام کا ریڈیس کیا تھا؟ جب غدیر خون کا واقعہ ہوا، مسلمان کہاں ہیں؟ مکہ، مدینہ، طائف، کچھ حصہ یمن۔ یہ 60 ہجری کا حج ہے۔ جا کے عالم اسلام سے پوچھ لیں، وہاں فضائل پڑھے جاتے ہیں، سندھ سے لے کر اسپین تک۔ توجہ ہے جی؟ افریقہ تک تو کنفرم ہے، چلیں اسپین تک تو بعد میں بنی امیہ کے افراد گئے، مگر چلیں افریقہ تک تو سوچیں، سندھ سے لے کر کہاں تک؟ وہاں افریقہ کے جنگلات تک، افریقہ کے صحراؤں تک۔ کتنی دنیا ہوگی؟ جب غدیر میں 1.25 لاکھ تھے تو کم از کم 5، 8، 10 لاکھ تو ہوں گے سنے 60 ہجری کے حج میں۔ سوچیں، کچھ نہیں تو کوئی 1-1.5 لاکھ بھی فرزند رسول کے ساتھ چل پڑتا، یزیدیت غرق فرات ہو جاتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مگر اس امت نے عجب فیصلہ کیا۔ حسین چلے اور دعوت دے کر چلے، آؤ میرے ساتھ۔ امام کو نہیں پتا حج پڑھنا واجب ہے۔ یہ جتنے آئے ہیں من استطاع الیہ سبیلا کی تعریف میں ہیں، اسی لیے تو آئے ہیں، ان کا فریضہ ہے حج۔ امام فرما رہے میرے ساتھ آؤ، مجھے امام سے بتائیں فریضہ امام کے ساتھ جانا تھا یا حج؟ امام کے ساتھ نا۔ واجب بظاہر وہاں ہے، معصوم بلا رہا ہے، پتہ چلا واجب وہی ہوتا ہے جہاں معصوم ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کہا میرے ساتھ۔ امت نے الگ فیصلہ کیا۔ امت نے کہا اچھا، ہم تو طواف کریں گے، ہم تو نماز پڑھیں گے، ہم تو رکوع کریں گے، ہم تو قربانی کریں گے۔ امام فرما رہے میرے ساتھ آؤ۔ وہ حجی کیا، وہ عبادتی کیا جو یزید جیسوں کے نیچے ہو۔ میرا ساتھ دیجئے گا دوستو، معصوم شعور دے رہے تھے اس امت کو کہ عبادتوں کا فائدہ نہیں رہے گا اگر اوپر بیٹھے ہوئے یزید ہوں۔ اس امت نے غلط فیصلہ کیا، حسین چھوڑ کے حج پڑا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ حسین تو امر ہو گئے، یہ امت آج بھی آل سعود کے یزیدوں کے نیچے حج کر رہی ہے۔ یعنی دائمی ذلت اس امت کے حق میں آئی۔ انہوں نے حسین کو چھوڑا، وہاں سے حسین جا رہے ہیں اور سب نے دیکھا، کیونکہ یہ فرزند رسول کا کمال ابلاغ تھا۔ وہ جو تلواریں نیاموں میں لے کر آئے تھے، وہ 6 کو بھی وہاں پر تھے، وہ 7 کو بھی، پر امام 8 تک رکے، کیونکہ جس نے حج پڑھنا ہو اس پر لازم ہوتا ہے 8 تک وہاں پہنچ جائے۔ امام چاہتے تھے یہ نہ ہو میں چلا جاؤں، کل کو کوئی کہے مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک باریک بات تھی، اگر توجہ کی ہوا آپ نے تو یہ امام کی شان ابلاغ تھی کہ آپ نے کعبہ ترک کرنے کی تاریخ 8 ذی الحجہ رکھی۔ اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ فرزند رسول جا رہے ہیں، امام نے کہا میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے رخ موڑا، نمازوں میں پڑھ گئے۔ اللہ وہ نماز قبول کرے گا جو حسین کو چھوڑ کر پڑھی ہو؟ اب میرا ساتھ دینا جوانوں، نہیں جی، امام جا رہے ہیں اور رکوع میں چلے گئے۔ مجھے امام سے بتانا، اللہ وہ رکوع قبول کرے گا جو حسین کو چھوڑ کر کیا جائے؟ امام جا رہے تھے، وہ قربانی کرنے لگے، کیا اللہ وہ قربانی قبول کرے گا جو حسین کو چھوڑ کر کی جائے؟ امام جا رہے تھے، وہ طواف کعبہ میں پڑ گئے، کیا اللہ وہ طواف قبول کرے گا جو حسین چھوڑ کر کیا جائے؟ طواف بھی دین ہے، قربانی بھی دین ہے، رکوع بھی دین ہے، نمازیں بھی دین ہے، حج بھی دین ہے۔ اللہ کچھ قبول نہیں کرے گا اگر حسین چھوڑ دیا۔ سلام ہے اس عارف پہ جس نے حق کہا تھا، دین است حسین۔ وہ جو ہے دوست، اصل میں دین خود ذات حسین ابن علی ہے۔ آپ دیکھیں اس امت میں کھویا کیا؟ سفینہ نجات چلا، انہوں نے نہیں دیکھا حسین کے بچے بھی ساتھ ہیں، حسین کے خانوادہ بھی ساتھ ہے، انہوں نے کہا نہیں ساتھ جانا، خود کو بچانے کی کوشش کی۔ بھئی بچایا ہی نا، ساتھ جاتے تو کیا ہوتے؟ شہید ہو جاتے۔ انہوں نے خود کو بچایا، حسین کے بچے گئے،
اپنے بچے بچا لیے. حسین کی خواتین گئیں, امام علی مقام کی خواتین گئیں, اپنی خواتین کے پردے بچائے. نتیجہ نکلنے میں کتنی دیر ہوئی؟ فقط 1 سال. وہ صحرا میں جا کے ہاں شہید ہوئے, ہاں لٹے, مگر معزز. آج مجلسیں ہیں ان کی عظمت کے ذکر کی. 1 سال بعد وہ لشکر جس سے وہ بچ رہے تھے وہ پھر واپس آیا, وہ مکے آیا, اور جو کربلا نہیں پہنچا وہ گھر میں کٹ گیا. ان کی عورتوں کی عصمت گھر میں بھی نہیں بچی. اللہ نے بتا دیا دنیا والوں یاد رکھو, زمانہ حسین کو چھوڑے, حسین کا جاتا کچھ نہیں, مگر جنہیں حسین چھوڑے ان کا رہتا ہی کچھ. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک. اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد. توجہ فرما رہے ہیں صاحبہ, حضور امام علی مقام کو چھوڑ کے کیسی نجات. حسین سفینہ نجات ہے. ٹھیک ہے شہادتیں ہوئی مگر سر بلند ہیں, ہاں مصائب آئے مگر عظمتیں ہیں. وہ اتنے سارے مارے گئے, خدا کی قسم میں پردے میں بھی رکھ کے عرض کروں نا, جا کے تاریخ طبری اٹھا کر پڑھ لیجیے, تاریخ ابن کثیر. میں نے کسی مکتب تشیع کی نہیں, تاریخ کے سواد اعظم کے مستند ماخذوں کا ذکر کیا, اٹھا کر پڑھ لیں. 1000 خاتون حاملہ ہوئی اگلے سال لشکر یزید کے ظلم سے. اور وہ کون تھے؟ اولاد صحابہ. توجہ فرما رہے ہیں حضور, اولاد صحابہ پہ یہ ظلم ہوئے یزید کے ہاتھوں. کیوں؟ ایک غلط فیصلہ. جب امام نے نصرت مانگی تب نہ کی. توجہ ہے جی, پتہ چلا امام کا ساتھ نہ دو, نہ عزت بچتی ہے نہ جان بچتی ہے. کمال دیکھیں, دنیا کا فیصلہ ہی عجیب تھا. حسین چھوڑ کر کعبہ, حسین چھوڑ کر کعبہ. 1400 سال بعد کسی کو ان کے نام بھی نہیں پتا جو مکے میں بعد میں لشکر یزید نے مارے. ان کی خواتین کے نام بھی نہیں پتا, ان کے جو بچے کچلے گئے ان کا پتہ ہی نہیں ہے. حسین کا ایک ایک سر بلند ہے. یہ ساتھ ہو, یہ فائدہ ہوتا ہے معصوم کا ساتھ دینے کا. دنیا نے حسین چھوڑ کر کعبہ پکڑا, دنیا کو خدا کعبے میں نہیں ملا, حسین والوں کو صحرا میں بھی خدا مل گیا. توجہ ہے دوستو, یاد رکھیں اللہ اس قوم کو غرق عذاب کرتا ہے. نوح اس بات کی دلیل ہے کہ جو سفینہ نجات کا حصہ نہ بنے گا اللہ اسے یہ سزا دے گا کہ غرق عذاب کر دے گا. توجہ ہے جی, یہی وجہ ہے جنہوں نے نوح کا سفینہ چھوڑا وہ پانی کے عذاب میں غرق ہوئے, جنہوں نے حسین کا سفینہ چھوڑا وہ ذلت کے عذاب کا شکار ہوئے. تھک تو نہیں گئے ہیں, گھبرا تو نہیں گئے ہیں. بسم اللہ. سبحان اللہ, اللہ یا حلیم حلیم جزاک اللہ حلیم. اچھا آئے میں آپ کو ذرا قرآن پہ ایک رخ پہ دعوت دوں. جنہوں نے نوح کا انکار کیا تھا اللہ نے 120 سال لگائے تھے عذاب دینے میں, حسین کی مرتبہ اتنا وقت نہیں لگا. اچھا لطف آئے اگر بات پہنچے تو. اچھا عرفاء نے لکھا ہے, مفسرین بھی لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نا عذاب بھی قاعدے سے دیتا ہے. اللہ نے ہر شے کا اصول بنا رکھا ہے.
اس کی عنایتوں کا بھی اصول ہوتا ہے، اس کے عذاب کا بھی اصول ہوتا ہے۔ لطف آ جائے اگر یہ بات پہنچ جائے تو سورہ مبارکہ رات 32ویں آیت، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پروردگار نے فرمایا ہم کافروں کو ڈھیل دیتے ہیں، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ایک دم سے کھینچتے ہیں، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابًا، دیکھو ہم کیسے عذاب کرتے ہیں۔ توجہ ہے جی، یعنی فرمایا میں ڈھیل ضرور دیتا ہوں، یہ میرا اصول ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں ڈھیل دیتا ہوں مگر پھر ثم اخذتم، ایک دم سے کھینچتا ہوں اور دیکھو میں کیسے عذاب کرتا ہوں۔ یعنی یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ رب العزت ایک دم نہیں مارتا، اللہ پہلے ڈھیل دیتا ہے پھر ایک دم سے رسی کھینچ لیتا۔ اچھا یہ تھی سورہ رات کی 32 میں۔ سورہ مبارکہ کہف کی 59 آیت میں 59 آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تلک القرى اہلکنا، ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا، بہت سی وادیاں تھیں، بہت سے شہر تھے، قومیں تھیں، ہم نے ہلاک کر دیا۔ لما ظلموا، بدبخت ظلم کرتے تھے۔ توجہ ہے جی، بہت سی بستیاں اجاڑ دی، غرق عذاب کر دی کیونکہ وہ بدبخت ظلم کرتے تھے۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ہم نے انہیں ہلاک کیا ایک قاعدے سے۔ توجہ ہے جی، اس کا مطلب ہے اللہ کے اصول عذاب ہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ نے توجہ کی نا تو دیکھیں پھر اس کے بعد کتنا لطف ہونے جا رہا ہے، اور جس سے پہنچے جملہ وہ میرا ساتھ دے حضور۔ اس کا مطلب ہے اللہ اگر عذاب بھی کرتا ہے تو جھٹکے سے نہیں دیتا، اس نے ایک ڈسپلن بنا رکھا ہے، یہی اس کا کمال ہے۔ اس نے ہر چیز کا اصول بنایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو گے، اصول یہ ہے میں تمہارا ذکر کر دوں گا۔ تم میری نعمت پہ شکر کرو گے، میں اضافہ کر دوں گا۔ تم مجھ سے توبہ کے طلبگار ہو، میں معاف کر دوں گا۔ اس کا مطلب ہے ہر بات کا قاعدہ ہے، یعنی کرم کا بھی قاعدہ ہے کہ جو دی ہے نعمت اس پہ شکر کر، تم شکر کرو میں بڑھا دوں۔ اس کا مطلب ہے کرم کا بھی قاعدہ ہے۔ تو اس نے کہا میرے عذاب کا بھی قاعدہ ہے، میں بے قاعدہ عذاب نہیں دیتا، میں بڑے قاعدے کے ساتھ بڑے ڈسپلن کے ساتھ عذاب دیتا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ پہلے ڈھیل دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں پھر کھینچتا ہوں۔ تو حضور کمال دیکھیں، یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ قوم سمود پر بھی یہی تھا، قوم ہاد پر بھی یہی تھا، قوم نوح پر بھی یہی تھا۔ جہاں جہاں عذاب دیا اس نے ڈھیل دی پھر عذاب دیا، مگر حضور ایک جگہ ہم نے اسے قاعدے بدلتے دیکھا۔ کہاں؟ غدیر سے واپسی پر، غدیر سے واپسی ہوئی۔ حارث بن سلمان فہری اس لئی نے کہا میں نہیں مانتا علی کی ولایت کو، اللہ نے اصول ہٹا دیے، فوراً پتھر بھیج کے غرق کر کے بتایا دنیا والوں یاد رکھو توحید و نبوت کے مجرم کا اصول اور ہے، ولایت و امامت کے مجرم کا اصول اور۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔
توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ اس کا مطلب ہے ہر دین میں ہر معاملے کے مجرم کی اور کیٹیگری ہے، ولایت و امامت کے مجرم کی اور کیٹیگری ہے۔ حارث بن نعمان فہری اس بات کی دلیل ہے، جب بات امامت کے مجرم کی آ جائے اللہ اپنے اصول عذاب بھی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں دوست؟ امام علی مقام سراسر نجات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے اول و آخر نجات ہے، حسین کا پہلا اور آخری دن نجات ہے، حسین شافی امت ہے، امام علی۔ مگر دیکھیں حضور، نجات لینے کے لیے نہ کوئی وصف بھی ہونا چاہیے، یہ بات بھی سمجھیے گا۔ کچھ میرے طالب علمانہ فرائض بھی ہیں، ان پہ بھی توجہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہم نے دیکھا شروع میں فطرس آ گیا، آخر میں ہو رہا ایسے ہی ہے نا۔ حر نے بھی بڑی ویسے ہماری مشکل کشائی کر دی ہے۔ دونوں میں ایک چیز کامن تھی، ایک چیز تھی جس نے ان میں یہ ظرف پیدا کیا کہ وہ امام علی مقام سے نجات لینے کے قابل بن سکے۔ کیا؟ دونوں کیے پہ شرمندہ تھے۔ توجہ ہے؟ گناہ گار کا شرمندہ ہونا لازم ہے، آگے حسین جانے اور نجات جانے۔ توجہ ہے؟ کیونکہ اگر شرمندہ نہیں نا گناہ گار، اس کا مطلب ہے اس کے وجود میں تکبر ہے۔ توجہ ہے جی؟ اس کا مطلب ہے وہ قابل نجات نہیں ہے، وہ قابل ہدایت نہیں ہے۔ دوستو، چاہتے ہو نہ چاہتے ہو ہم نے گناہ کیے ہیں، پتہ ہے ہمیں، ہر کوئی اپنی ذات کا عارف ہوتا ہے، احتساب نفس کی ضرورت ہے۔ بیٹھے ہیں نا فرش عذاب ہے، ذکر حسین سن رہے ہیں، 5 دن ہو گئے امام علی مقام کا، شافعی امت کا ذکر ہے۔ بس سفینہ نجات کا ذکر سنتے ہوئے خلوص دل سے اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ کنیکٹ کریں اور ایک مصمم ارادہ کریں، مولا چاہتے نہ چاہتے ہوئے مجھے پتہ ہے، زمانے کو پتہ ہو یا نہ ہو، مجھے پتہ ہے میری روش غلط چل رہی ہے، مجھے پتہ ہے میں واجبات کا تارک ہوں، مجھے پتہ ہے میں نے کون سا حرام تعلق بنا رکھا، مجھے پتہ ہے میں کس شے کا غلط استعمال کر رہا ہوں۔ مولا مجھے پتہ ہے وہ کون سی بات ہو سکتی ہے جو آپ کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں، چھوڑیں نہ کسی کو بتائیں، حسین ابن علی کو بتا دیں امام علی مقام کا، اور امام سے کہیں مولا آپ کو واسطہ ہے آپ کی ماں کا، جیسے حر کو معاف کیا مولا مجھے بھی معاف کر، مولا آج کے بعد نہیں کروں گا، ایمان سے بتا رہا ہوں اگر حسین نے معاف کر دیا خدا معاف کر دے، کیونکہ حسین سفینہ نجات ہے، اللہ کی طرف سے مختار سفینہ نجات ہے۔ دوستو فرش عذاب پہ بیٹھے ہو، محکم ارادہ کر کے اٹھو۔ بس دوستو 5 محرم ہو گیا، میں نے روزانہ ایک جملہ عرض کیا ہے، ان دنوں میں رونے کے لیے مصائب سننے سنانے کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت ہے۔ جانتے ہیں نا آج کس کا مصائب ہے؟